بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج بدھ کا دن ہے 3 مارچ 2024 اور رمضان المبارک کی 23 تاریخ ہے، یعنی 23واں روزہ شروع ہو چکا ہے۔ امید ہے آپ سب لوگوں نے صبح صبح اٹھ کے سحری کا اہتمام کیا ہوگا اور بہت سے دوستوں نے، بہت سے ناظرین نے روزہ بھی رکھا ہوگا۔ آپ سب کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی مبارکباد ہو میری طرف سے۔ جی ناظرین، صبح صادق کا وقت ہے، خوبصورت صبح۔ سو گڈ مارننگ، صبح خیر، السلام علیکم ایوری بڑی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ میری ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا رہتی ہے کہ اللہ کریں، اللہ فرمائیں کہ آپ جہاں بھی اپنے اہل خانہ، اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ خوش بھی ہوں اور محفوظ بھی۔ آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، صبح کے پروگرام میں ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ تو تاریخ ہندوستان ہوا کرتا تھا، لیکن وہ دوسری جنگ عظیم یعنی 1945 میں لا کر ہم نے ختم کر دیا۔ جب 2 ستمبر 1945 کو دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، ہم نے وہیں پہ ہندوستان کی تاریخ بھی کلوز کر لی۔ اور آج کل میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم سارے مل کے غور کر رہے ہیں ایک ٹاپک پہ کہ سرد جنگ کیا تھی، کولڈ وار، اور یہ کب شروع ہوئی، کن ملکوں کے درمیان شروع ہوئی، اس کی وجہ سے کتنے جانی اور مالی نقصانات ہوئے، اور پھر اس کا نتیجہ اور اینڈ کہاں پہ ہوا۔ یہ دو چودھریوں کی ٹکر تھی۔ آپ کو میں پچھلی قسط میں، اگر آپ نے نہ دیکھا سنا ہو تو پچھلی قسط میں جائیں، آپ کو میں نے ابتدائیہ سمجھا دیا تھا۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ یہ دو چودھریوں کی، یعنی دنیا کے دو طاقتور ترین یعنی سپر پاورز کی لڑائی تھی، لیکن لڑائی بھی ایسی جو ڈائریکٹ کبھی نہیں ہوئی، فیس ٹو فیس، ایک میدان جنگ میں دونوں ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے نہیں ہوئی۔ کسی تیسرے ملک کو، وہ ایک نے بھی اور دوسرے نے بھی، یعنی اس کے دو فریق تھے نا، ایک نمبر 1 تو امریکہ اور نمبر 2 USSR یعنی رشیا یعنی روس۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ان دونوں نے، یہی پوری دنیا کے اب دونوں بڑے چودھری تھے، طاقتور ترین ملک تھے 1945 کے بعد۔ اس کے پہلے جو جرمنی اور یہ جاپان وغیرہ تھے، ان کو یہ کھنڈرات بنا چکے تھے۔ خیر، اب ان کی لڑائی نظریات پہ ہوئی، نظریے پہ، طرز حیات پہ، معاشرت پہ، کہ نظام حکومت، نظام معاشرت ملکوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں کیا ہونا چاہیے۔ ان میں دونوں کا اختلاف پیدا ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پر 4 طریقے ہوتے ہیں، 4 نظریے زندگی گزارنے کے کسی بھی معاشرے میں۔ یہ میں پھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں، ویسے پچھلی قسط میں نے آپ کو دکھائے تھے، یہ دیکھیں جی۔ سب سے پہلا ہے کمیونزم، اس کے بعد ہے جی سوشلزم، تیسرا لبرلزم اور چوتھا کیپٹلزم۔ یہ 4 ہیں جی۔ سب سے پہلے اپنایا یہ والا نظریہ روس نے، اور پھر اس کی تفصیل میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں پچھلے پروگرام میں بتا دی تھی، اگر آپ کو نہیں پتا۔ اور سوشلزم ہوتا کیا ہے، اسے کس نے اور کیسے کیوں اپنایا، اور اس کے نتائج کیا نکلے، اور روس میں یہ کس طرح سے کیسے مفید رہا، یہ آپ پچھلی قسط میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو امریکہ کا نظریہ بتانا ہے، یعنی کیپٹلزم۔ اس کا یہ کٹر حامی رہا امریکہ۔ اس نے کہا کہ یہی بہترین نظام حکومت ہے، نظام زندگی گزارنے کا طرز معاشرت جو ہے، یہی نظریہ ہے اور ہونا چاہیے، پوری دنیا کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے پھر مینوپلی کر کے، امبیسڈروں کے ذریعے سے کوششیں کر کے دوسرے ملکوں میں یہی نظریہ نافذ کرنے کی کوشش کی، اور کئی بڑی حد تک کامیاب بھی رہے۔ آج بھی دنیا 2 حصوں میں ہی تقسیم ہے، ایک کہیں تو آپ کو ملے گی کیپٹلزم اور کہیں وہی کمیونزم۔ ملک کے پہلے تو یہ بتا دوں، سمجھا دوں، کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں تھوڑے الفاظ اور تھوڑی باتیں کر کے آپ کو کیپٹلزم کے بارے میں بتاؤں۔ اردو میں ہم اگر اس کی آسان سی تشریح کریں یا اس کا ترجمہ بتاؤں تو اس کا مطلب ہے سرمایہ دارانہ نظام۔
یعنی پیسے والوں کی حکومت، پیسے والوں کا اختیار، پیسے والوں کا کنٹرول اور قبضہ کسی بھی ملک پہ۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے ملکی جو سرمایہ دار ہیں ان کو انکریج کیا جائے، ان کو کھلی چھٹی دی جائے کاروبار، اپنے کاروبار کرنے کی، کاروبار کو بڑھوتی دینے کی، زیادہ سے زیادہ لیبر بھرتی کرنے کی، تاکہ اس کے نتیجے میں بے روزگاری ختم ہو، اور پھر بیرون ملک سے سرمایہ کاروں کو انوائٹ کیا جائے کہ آپ بھی آئیں، ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں اور دیکھیں یہاں کتنے اچھے مواقع ہیں، آپ یہاں پہ کم پیسے لگا کر بہت سارا منافع کما سکتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں آج بھی ناظرین کہ پیسے کو پیسہ ہی کماتا ہے، کھینچتا ہے، لاتا ہے۔ یہ کیپٹلزم یہ چیز ہے، کیپٹلزم۔ اس کے بعد جی جیسے دوسری شکل اس کی یہ دیکھ لیں کہ جیسے ایک شہر میں کسی ہوٹل والے کے پاس یا کسی شاپ بیکری کے پاس ایک پروڈکٹ ہے، مثال کے طور پر پیزا بناتے ہیں، اسپیشیلٹی ہے، خاص ان کی سوغات ہے، اور وہ پیزا بیچ رہے ہیں 100 روپے کا، بڑی گاہکی ہوتی ہے ان کی۔ ذرا یہ مثال دینے جا رہا ہوں میں آپ کو، گاہکی ہوتی ہے، ان کے کسٹمرز آتے ہیں، بڑے پہ کمائی کرتا ہے۔ اب ایک اور آدمی چاہے وہ ملک میں بیٹھا ہو یا بیرون ملک، وہ یہ دیکھتا ہے یار یہ جو پیزا بیچ رہا ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ لاگت آتی ہے 40 روپے، اس لیے کہ وہ خود پیزا بنانا جانتا ہے۔ وہ جو سوچنے والا ہے وہ سوچتا ہے کیوں نہ میں بھی جا کے اس کی دکان کے سامنے دکان بناؤں اور یہی پیزا 80 روپے کا بیچوں، یہ جو 100 کا بیچ رہا ہے۔ یعنی ایک طرح کا کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے۔ آئے گا وہ دوسرا اس کے سامنے دکان بنائے گا، اور ظاہر ہے جب لوگوں کو یہ پتا چلے گا وہ ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ دونوں دکانوں کی کوالٹی ایک ہے، تو وہ 100 والی دکان پہ نہیں جائیں گے، وہ 80 روپیز والی دکان پہ جائیں گے، اس لیے کہ یہاں 20 روپے کی بچت ہو رہی، سستا مل رہا ہے، اور اس سے فائدہ کس کا ہوا؟ عوام کا۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ عوام کو مہنگائی سے نجات ملی، ان کو سستا اور معیاری پیزا 20 روپے کم قیمت پہ ملنا شروع ہوا۔ یہاں تک یہ بالکل کیپٹلزم بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے ایسا، لیکن اس کے پھر کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس کیا؟ کہ یہ دونوں مل بیٹھ کر مینوپلی بنا لیتے ہیں، اجارہ داری بنا لیتے ہیں، ملی بھگت کر لیتے ہیں دونوں دکاندار کہ یار ہم بلیوں کی طرح لڑ کر اپنا نقصان کیوں کر رہے ہیں، آپ اور میں بھائی ہیں، ہم ایک ریٹ فکس کر دیں، آپ بھی کماؤ اور میں بھی کماتا ہوں۔ پھر وہ دونوں بیٹھ کر پیزے کی قیمت 110 روپے مقرر کر دیتے ہیں کہ 110 سے کم تم نے نہیں بیچنا اور میں نے بھی نہیں بیچوں گا۔ اب یہ دیکھیں نقصان کیپٹلزم کا، جب مینوپلی بن جاتے ہیں، ملی بھگت ہوتی ہے، تو عوام جو ہے وہ پستے ہیں۔ اب یہ دونوں نے 120 روپے قیمت فکس کر دی اسی پیزے کی، وہ جو 80 روپے والا بیچ رہا تھا اب وہ 120 کا وہ بھی بیچے گا، وہ تو چھلانگے مارے گا۔ اب کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی تیسرا آ کے یہاں بیٹھے، اسی علاقے میں ان کی ارد گرد کوئی بیکری بنائے، یہی آئٹم بنائے، اور وہ پھر سے اسے 70-80 روپے کا بیچنا شروع کرے، اور ایسا ہوتا ہے۔ وہاں پہ پھر لوگ کودتے ہیں کہ یہ تو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، کچا کھا رہے ہیں، یہ جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں یہ تو 70 روپے سے زیادہ کی ہونی نہیں چاہیے، 70 روپے کی بیچ کر بھی 50% منافع ہے، اتنا خرچہ اور اتنا منافع ہے اس میں۔ اچھا، تیسرا بھی آ کے بیٹھ گیا، اب مشکل ہو گیا ان دونوں کے لیے کاروبار کرنا، پہلے دونوں کے لیے جنہوں نے مل بیٹھ کر صلاح مشورہ کر کے عوام کو لوٹنے کا پلان بنا لیا تھا۔ یوں ایک کمپٹیشن، ایک مقابلہ مارکیٹ میں شروع ہو جاتا ہے، جس سے الٹیمیٹ پروفٹ جو ہے، الٹیمیٹ مفاد جو ہے وہ عام آدمی پبلک کا ہوتا ہے۔
اس لیے یہ خوبصورت ترین نظام حکومت تھا. اچھا اس کا آغاز میں آپ کو بتاؤں. اس کا آغاز ناظرین 15ویں صدی میں اس کی جڑیں، اس کی شروعات ملتی ہیں جب فیوڈلزم یعنی جاگیردارانہ نظام متعارف ہوا دنیا میں. یعنی جاگیردار جو تھے وہ کام کوئی نہیں کرتے تھے. وہاں پہ مزدور بیچارہ سارا دن کوئی 6 گھنٹے، کوئی 8 گھنٹے، کوئی 10 گھنٹے، کوئی 12 گھنٹے کام کر کے کھیتوں میں ایک فکس تنخواہ لیتا تھا. اور وہ اتنی محنت کے باوجود اس قابل بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنا گھر ہی اپنا پکا بنوا لے. کچے گھر میں، کچے مکان میں رہنے والا ساری عمر، اور اس کے بچے بھی اسی میں رہتے تھے. یہ چلتا رہا. اور خوشحال کون ہوتا رہا؟ لینڈ لارڈ، جو زمین کا مالک ہے، جاگیردار. یہ نظام حکومت پھر الٹیمیٹلی یہاں کس کو فائدہ دیتا ہے؟ سرمایہ کار کو. اس نے بغیر کچھ کیے، بغیر کوئی کام کیے کروڑوں کما لیے. اور جو مزدور جس کی وجہ سے کمائے اسے چند ہزار روپے ملے جس سے وہ بمشکل اپنے گھر کی روزی روٹی پوری کر سکے. اس کے بعد کیا ہوا؟ فیکٹری والوں نے یہ طریقہ کار اپنایا. فیکٹریوں میں، مختلف فیکٹریوں نے یہی طریقہ اپنایا کیپٹلزم والا کہ یہ بہترین ہے. ایک فیکٹری جا کے کھولو، یا ملک میں کسی نے کھولی ہے کسی فیکٹری، مثال کے طور پر اس نے موٹر سائیکل کا ایک ٹائر بنانا شروع کیا اور اس کو بیچنا شروع کر دیا 500 روپے کا. دوسرے سرمایہ کار نے اس نے سوچا پیسے تو میرے پاس بھی ہیں اور میں یہ کام بھی جانتا ہوں ٹائر بنانے کا، اس پہ تو خرچہ 200 آتا ہے، یہ 500 کا کیسے بیچ رہا ہے؟ اتنا زیادہ منافع. اس نے بھی آ کر فیکٹری کھول لی اس کے پاس. بات وہی پیزا شاپس والی ہی یہاں پہ ریپیٹ ہو گئی. اور پھر انہوں نے چور دروازے اسی نظام حکومت، طرز معاشرت، اسی نظریے کی بدولت چلنے والے معاشرت کو اس میں سے چور دروازے ڈھونڈنا شروع کر دیے. اور ان پہ بہت بڑا دروازہ تھا ملی بھگت. اب دیکھیں، میں آپ کو ایک سمپل سی چلیے اپنے ملک کی مثال دیتا. پاکستان میں جتنی شوگر ملیں ہیں، چینی بنانے والی ملیں، ان کی غالب اکثریت جو ہے، بلکہ ساری کی ساری ملیں سندھ اور پنجاب میں ہے، بلوچستان اور کے پی میں نہیں ہے تقریباً. یہاں پہ ہی ہیں ساری ملیں. اور غور کریں ان کا مالک کون ہے. ان کے مالک وہی ہیں جو اسمبلیوں میں رہتے ہیں، ہر وقت قانون سازی کرتے ہیں، قانون ایسے بناتے ہیں کہ عوام جائیں جہنم میں جا کے مریں، گلیں، سڑیں. ہم نے اپنے کیپٹل کو، اپنے پیسے کو دن دگنی اور رات چگنی کی سپیڈ سے اوپر لے کر کے جانا ہے. وہ وہاں بیٹھ، یہاں پہ جب باہر کی دنیا والے دیکھتے ہیں کہ یار یہ پاکستان میں چینی 180 روپے کلو بک رہی ہے، اس پہ تو لاگت مجھے یہ کام آتا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے بھی ہیں کہ میں یہ مل جا کے لگا سکوں. پاکستان میں نہیں لگا سکتا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قانون بنا دیا گیا ملک میں کہ باہر سے آ کر یہاں مل کوئی نہیں لگا سکتا شوگر مل. اور قانون بنایا کس نے؟ غور کیجئے گا ذرا، انہی مل مالکان نے جو پچھلی کئی دہائیوں سے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے. ان میں 2 بڑے خاندان ہیں، مجھے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے وہ باری باری حکومتیں کرنے والے کون تھے؟ کون نہیں جانتا. انہوں نے قانون یہ بنا دیا کہ جی یہ ہماری ملیں یہاں پہ کام کریں گے. باہر سے آ کر کوئی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہاں شوگر فیکٹری لگائے، شوگر کا کوئی یونٹ لگا لے. یہ نہیں ہو سکتا قانونی. بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. لیکن میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں کیپٹلزم کا مطلب سمجھانا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ فیکٹریوں نے بھی یہ طریقہ کار اپنایا.
اور فیکٹریوں نے بھی اسی طرح سے دن دگنی اور رات چوگنا سرمایہ کمانا شروع کر دیا. اس میں بڑا فائدہ تھا. حکومت کو ٹیکس بھی بڑے ملتے ہیں. بہت اچھا نظام حکومت ہے اگر اس میں دو نمبری نہ ہو. لیکن دو نمبری کو کون روکے؟ پھر مینوپلی کو کون روکے؟ ملی بھگت کو کون روکے؟ یہ اس کا ذمہ داری حکومت وقت کو لینا ہوتی ہے. اور حکومت وقت تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے نوٹس لینا ہے، جنہوں نے قابو پانا ہے. یہ حالات، یہ باتیں سن کر دل بھی روتا ہے قسم سے. اچھا خیر، اس کے بعد یہ ہوا کہ دنیا بھر میں جو امریکہ کے نظریے کو فالو کرتے تھے، کیپٹلزم کو، پہلے امریکہ میں اور پھر دوسری دنیا میں یہ کئی ملکوں میں نافذ العمل ہوا. اور اس کے بلبوتے پر سب سے پہلے ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی. کیا؟ سٹاک ایکسچینج. یعنی ایک فیکٹری مالک نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یار میں نے 80 کروڑ روپیہ لگا کر اپنی فیکٹری بنائی ہے، ٹھیک ہے میں اس سے اچھا منافع کما سکتا ہوں، لیکن اس کے اکاؤنٹنٹ نے مشورہ دیا کہ اگر آپ اسے سٹاک ایکسچینج میں رکھ دیں تو آپ اس کے مالک بھی رہیں گے اور اس کی قیمت بھی آپ کی جیب میں آ جائے گی. اس نے کہا ہے وہ کیسے بتاؤ. اپنے ملازم سے پوچھا. اس نے کہا جی آپ اپنی مل کے ایک فرض کرو 80 کروڑ آپ نے لگایا ہے نا، تو اس کے 80 شیئر بنا دو. اچھا بنا دیے. اسے سٹاک ایکسچینج میں ڈال دو، رکھ دیا. جو بندہ 1 کروڑ روپیہ دے گا کمپنی کو، وہ 80ویں حصے کے منافع کا مالک بن گیا. یہ ہے سٹاک ایکسچینج. سال بعد یا مہینے بعد جب بھی حساب ہوگا فیکٹری کو، اس کمپنی کو جتنا منافع ہوا ہے، اس ایک جو شیئر ہولڈر ہے جس نے 1 خریدا ہے یا 2 کروڑ دے کے 2 شیئر خرید لیے، اس کو اس منافع میں سے اسی تناسب سے حصہ ملے گا. اس کے پیسے میں بھی اضافہ ہوگا بغیر کوئی کام کیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ خسارہ شو کر دیا جاتا ہے. جو عوام جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اب دیکھیں، اب چور دروازہ یہاں بھی کھل گیا کہ جان بوجھ کر کاغذوں میں اس مل کو خسارے میں دکھا دیا جاتا ہے کہ جی پچھلے سال تو اس ہماری کمپنی نے جب دیکھا کہ لوگوں نے تقریباً 80% شیئر خرید لیے ہوئے، یا یوں کہیں کہ 80 کروڑ میں سے 50 کروڑ واپس ہماری جیب میں آ گئے ہیں، اب ان کو منافع دینے کا ٹائم آیا ہے. تو مل والوں نے اناؤنس کیا جی اس سال ہمیں 20 کروڑ کا نقصان ہو گیا، لہٰذا وہ نقصان سارے شیئر ہولڈرز کو ڈالا جائے گا. جس نے 1 کروڑ خرچہ تھا اب اس کو واپس ملیں گے 60 لاکھ، 40 لاکھ گئے سٹاک ایکسچینج میں کی نظر ہو گئے. جب عوام کو لوٹنے کا طریقے نکالنے نت نہیں تھے. سب سے پہلی جو سٹاک ایکسچینج تھی نا ناظرین، یہ بنی تھی ہالینڈ میں. یہ بنی ہے 16ویں صدی میں اور اس کا نام تھا ایمسٹرڈیم سٹاک ایکسچینج. ایمسٹرڈیم سٹاک ایکسچینج لکھ کے دکھا دوں، چلیے سمجھ ہی گئے ہوں گے. ایمسٹرڈیم ہالینڈ کا ایک شہر ہے، اس کے شہر کے نام پر اس کی یہ سٹاک ایکسچینج بنی. وہاں سے دنیا نے اسے کاپی کیا اور پھر کھلتے اس پہ کام کرتے سارے ملکوں میں آ گئی. اب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ تمام کاروبار جو ہے یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا، یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے گھر بیٹھے بٹھائے ٹیکس ملے گا حکومت کو، لاکھوں کا، کروڑوں کا. بات تو ٹھیک تھی. جو ایسے ادارے جن کی پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دیے جاتے اور وہ خسارے میں جاتے. اچھا میں آپ کو ملک عزیز کی پھر یہاں پہ اپنا ملک یاد آ جاتا.
آپ ذرا سرکاری ادارے جو ہیں چلیے ٹاپ کے 3 لے لیں، نمبر 1 ریلوے، نمبر 2 پی آئی اے اور نمبر 3 سٹیل مل، پاکستان سٹیل مل۔ 3 وہ ادارے ہیں بڑے بڑے نامی گرامی جو کئی سالوں سے خسارے میں جا رہے ہیں۔ بتائیں دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین بھی چل رہی ہو، سواریاں سفر بھی کر رہی ہوں، اور پھر وہ سالانہ منافع دینے کی بجائے کروڑوں اربوں کے حساب سے گھاٹا ڈال دے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اسے پرائیویٹائز کر دیا جائے، اس کی آکشن کر دی جائے، جو زیادہ بولی دے، چاہے وہ کوئی بیرون ملک سے سرمایہ کار آئے، چاہے وہ اندرون ملک سے کوئی اٹھے، اس کے ہاتھوں بیچ دی جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو حکومت سالانہ خسارے سے بچ گئی، نمبر 2 دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو پرائیویٹ آدمی ہے وہ انویسٹمنٹ اس نے کری ہے، لمبا چوڑا سرمایہ لگایا ہے، وہ اس کی تعمیر و ترقی اور اس کی بہتری کے لیے بہترین قدم اٹھائے گا، اس کو بہتر سے بہتر بنائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر ٹرین کے ذریعے سفر کریں، بسوں کو چھوڑ کر ٹرین کی طرف آئیں۔ اس طرح کے اقدامات اٹھائے گا، اور پھر جب وہ سرمایہ کمائے گا تو پھر اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ دوسرے ملک یہ سوچیں گے کہ یار پاکستان میں ایک ہی ٹرین کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سالانہ سپوز فرض کر لیں 50 کروڑ روپیہ منافع کما رہی ہے یا 500 کروڑ کما رہی ہے، تو کوئی دوسری کمپنیاں بھی دوسرے ملکوں میں بیٹھی ہوئی سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ یار یہ اتنے پیسے انہوں نے انویسٹ نہیں کیے جتنا یہ منافع کما رہے ہیں، اتنے پیسے ہم بھی خرچ کر کے یہ کام کر سکتے ہیں اور ہم یہ ٹکٹ بھی سستا کر سکتے ہیں۔ وہ فوری طور پر رابطہ کریں گے، حکومت سے رابطہ کریں گے کہ ہمیں بھی پاکستان میں ٹرین چلانے کی اجازت دی جائے، ہم اپنے خرچے پہ ٹریک بنائیں گے، اپنے خرچے پہ وہاں پہ بوگیاں اور انجن لے کے آئیں گے، اور ٹکٹ بھی عوام کو سستا دیں گے جو پہلے سے ریلوے موجود ہے اس کے مقابلے میں۔ جب گورنمنٹ نے منظوری دی، دوسرا کمپیٹیٹو آیا، یعنی وہی پھر مقابلہ شروع ہوا۔ اب وہ آ کے دیکھتا ہے کہ یہ لاہور سے راولپنڈی کا سفر تقریباً 450 کلومیٹر کا ہے، اور یہ ریلوے والے کرایہ لے رہے ہیں، پیسنجر سے سواری سے کرایہ لے رہے ہیں 1200 روپیہ۔ وہ کہے گا کہ یار یہ تو ٹوٹل خرچہ اس سفر پہ کمپنی کا 600 روپیہ آتا ہے، تو یہ ڈبل منافع لے رہے ہیں۔ وہ یہ کرے گا کہ کرایہ 1200 سے کم کر کے اپنی کمپنی کا 800 روپیہ کر دے گا اپنی ٹرین کا۔ اب بتائیں سواریاں کدھر جائیں گی؟ ادھر کوئی جائے گا 1200 والی ٹکٹ کی طرف کہ وہ 800 والی ٹکٹ کی طرف، اور سفر بھی ایک جتنا، سہولتیں بھی ایک جتنی۔ وہی پیزا والی بات ذرا جو میں نے شروع میں کی ہے، کمپٹیشن شروع ہوا۔ ایک اور بہت بڑی مثال دے کے میں کلوز کرتا ہوں آج کے پروگرام کو۔ یہاں پاکستان میں یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا ایک ہی محکمہ تھا، پی ٹی سی ایل، جسے لینڈ لائن کہتے ہیں ٹیلی فون، وہ کان کو وہ کھمبے لگا کر سننے والا ایک ہی محکمہ تھا، پی ٹی سی ایل۔ اتنا پیسہ، اتنا سرمایہ کما رہا تھا کہ یہاں سے کراچی ٹیلی فون کریں تو 20 روپے 1 منٹ کے چارجز۔ پھر کیا ہوا؟ باہر بیٹھی ہوئی ایک کمپنی یو فون، اس کے ذہن میں آیا یار یہ سروس میں پرووائڈ کر سکتا ہوں، اور 20 روپے تو کیا، مجھے اگر 5 روپے بھی مل جائیں منٹ کے تو میں خوش ہوں۔ لہٰذا گورنمنٹ نے اس کو اجازت دی، ان کی مہربانی ہے کہ اجازت دے دی۔ اس نے پاکستان میں آ کر اپنا نیٹ ورک بنایا، اور پھر یو فون وہ پہلی کمپنی تھی موبائل والی جس نے آ کر یہاں پہ یہ نظام قائم کیا، اور دنیا کو، پاکستانیوں کو بہت ریلیف ملا ٹیلی فون میں، لیکن پھر بھی زیادہ تھا۔
دوسری کمپنیوں نے کہا یہ 5 روپے جو لے رہا ہے یو فون والا یہ بھی زیادہ ہیں، ہم 4 روپے 3 روپے لینے کو تیار ہیں 1 منٹ کے۔ اور پھر اس وقت ناظرین جو موٹی موٹی کمپنیاں کام کر رہی ہیں پاکستان میں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 ٹیلی نار، نمبر 2 وارد، نمبر 3 جیز، نمبر 4 یو فون، پھر سے گن لیتے ہیں، یو فون ہے، وارد ہے، جیز ہے، ٹیلی نار ہے اور زانگ ہے۔ 5 کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ اچھا سنا ہے میں نے کہ 6ٹھی کمپنی نے بھی کام شروع کر دیا، لیکن ابھی وہ اتنی ظاہر نہیں ہوئی، عام لوگوں تک نہیں اس کی رسائی ہوئی، اس نے بھی کام شروع کر دی، تو اچھی بات ہے۔ کمپٹیشن ایک فیئر اپ میچ ہے جس سے فائدہ الٹیمیٹلی عوام کا ہوتا ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ یہ پاکستانی قوم کی فیکٹریاں مالکوں کی فیکٹریاں نہیں ہیں، نہیں تو انہوں نے شوگر ملوں کی طرح مل جا کے بیٹھ جانا تھا اسمبلی میں اور قانون سازی کرنی تھی کہ جی اب یہاں پہ کوئی اور کمپنی نہیں آ سکتی، یہ کرنا تھا جو روایت رہی ہے ہماری۔ ناظرین میں نے یہ صرف آپ کو کیپٹلزم کا مطلب بتایا، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو۔ میں نے ایک نحیف سی، کمزور سی، احمقانہ سی، معصومانہ سی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اس کے بارے میں پیدا ہوا ہو تو ذرا کمنٹس میں لکھ دیں، میں اگلی قسط میں اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ اگلی قسط میں آپ یہ کریں گے کہ اس کو امریکہ نے کیسے یوز اور مس یوز کیا، اس کا فائدہ کیا ہوا، نقصان کیا ہوا امریکہ کو، اور پھر اسی بنیاد پہ روس کے ساتھ کلیش کیوں ہو گیا، ٹکراؤ کیوں ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں بات ہوگی۔ پہلی سیگمنٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ آپ کا پسندیدہ بہترین فیوریٹ سیگمنٹ آج کا لفظ، جی ناظرین آج کا لفظ ہے بےہودگی۔ اچھا لفظ ہے نا بےہودہ، ساروں نے یہ لفظ سنا ہوا ہے، میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ جی ساروں نے یہ لفظ سنا ہوا ہے بےہودہ۔ کیا مطلب؟ ہم سب اس کا مطلب یہ لیتے ہیں وہ شخص، اس کو کہتے ہیں بےہودہ جو فحاشی کی باتیں کرتا ہو، جو بے شرمی بے حیائی کا مظاہرہ کرتا ہو، اسے کہتے ہیں یہ شخص بےہودہ ہے نا۔ اب میں بتاؤں کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب فارسی لغت میں ڈکشنری میں پتہ ہے کیا ہے؟ ناکام آدمی جو اپنی سستی، کاہلی، غفلت اور محنت سے جی چرانے کی وجہ سے اپنے ہر منصوبے میں فیل اور ناکام ہو جاتا ہو، اسے بےہودہ کہتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک استاد شاگرد اکٹھے آ رہے تھے، کہیں پیدل چل رہے تھے، استاد محترم کی نظر ایک ایسے بندے پر پڑی جس نے پھٹے پرانے گندے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور کپڑے ایسی جگہ سے بھی پہنے ہوئے تھے جو قابل اعتراض ہوتا ہے جسم کا، وہ حصہ بھی جو قابل اعتراض ہوتا ہے وہاں سے وہ بھی نظر آ رہا تھا، وہ حصہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ تو استاد محترم نے کہا اپنے شاگرد سے، اوے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ پچھلی سال میری کلاس میں 2 بےہودہ لڑکے تھے۔ اس نے کہا ہاں جی سر جی۔ اس نے کہا ان میں سے ایک یہ ہے بےہودہ، انہوں نے استاد نے لفظ استعمال کیا۔ اب شاگرد نے یہ سمجھ لیا کہ جس کی شکل اس طرح کی ہو وہ اس کی بات نہیں ہوتی، جو اس نے بے شرمی کی ہوئی ہے، جس طرح کا اس نے گندا اور بوسیدہ لباس پہنا ہوا، اسے بےہودگی کہتے ہیں۔ استاد نے تو کہا تھا ناکام آدمی، اور شاگرد کوئی میرے جیسا ہوگا، اس نے حلیہ سمجھ لیا کہ جو اس طرح کے حلیے کا، اس طرح کی عادتوں کا ہو، اس طرح کی ذہنیت والا ہو، وہ بےہودہ ہوتا ہے۔ جی ناظرین امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔
جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی آج کی بات کی طرف۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ کبھی بیٹھ کے آپ، میں اور ہم سب سوچیں تو، غور تو کریں کہ یہ ہماری زندگی، انسانی زندگی بہت تھوڑی ہے، لمیٹڈ ہے، فانی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت ہے کہ نہیں؟ مانتے بھی ہیں۔ اس وقت جو ملک عزیز مادر وطن پاکستان میں اوسط عمر ہے، ایوریج ایج ایک بندے کی، وہ 55 ایئرز ہے، 55 سال۔ اب وہ وقت نہیں ہے۔ انبیاء اکرام کی عمریں دیکھیں، عمر مبارکیں ہزار ہزار سال تک کی ہیں، لیکن اب یہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو ایوریج ہے زندہ رہنے کی دنیا میں، وہ جاپان میں ہے، وہاں پہ 80 سال ہے ایوریج۔ بہرحال وہ لمبی بات ہے۔ اچھا، اتنی چھوٹی اور مختصر ہمارے پاس جینے کے لیے زندگی ہے، اتنی تھوڑی زندگی، اتنی شارٹ لائف، تو لوگوں کا دیا ہوا پیار لوٹانے کے لیے ناکافی ہے، تھوڑی ہے۔ ماں کا دیا ہوا پیار لوٹانے کے لیے عمر، باپ کی دی ہوئی شفقت، بہن بھائیوں کے دیے ہوئے قربانیاں، ان کے احسانات کا، ان کی محبتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، ان کو لوٹانے کے لیے یہ عمر تھوڑی ہے۔ اور پھر اس کی موجودگی میں، اس حقیقت کو جانتے ہوئے، ہم لوگ دلوں میں نفرتیں پالنے کے لیے ٹائم کیسے نکال لیتے ہیں، اور پھر انہیں نفرتیں بنا کر ان کو سال ہر سال نبھاتے رہتے ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، اور اللہ نے ہمیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تاکہ ایک دوسرے سے محبت ہی زندگی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ۔ غور کیجئے گا جی، اگر آپ کو سمجھ آئی ہو، میں سمجھا سکا ہوں تو اجازت دیجئے۔ خوش رہے، خوش رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں۔ فی امان اللہ، رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔